بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرج سے باہر بہہ نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دے۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیا جائے۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد مل سکتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے صحبت کیسے کی جائے؟ تو شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں ہے، اسی لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت کو رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے پہلے طریقے کی طرف جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے۔ اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقراراً حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بیوی سے جس طرح چاہے صحبت کر سکتے ہیں، چاہے آپ کھڑے ہو کر صحبت کریں، بیٹھ کر کریں، لیٹ کر، آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے، اگلی شرمگاہ میں، مرد پر ہو اور عورت نیچے ہو یا اس کے برعکس، سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ پخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حرام ہے، اور جماع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر۔ اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، مرد کو ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے، پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے۔ عورت کو مکمل طور پر تیار کر کے صحبت کرنا اچھا نہیں، مطلب کہ عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، لذت سے بھرپور بہترین اصول۔ نمبر 1، میاں بیوی کام کے عمل کو پہلے سے طے کر لے۔
یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 2، کام والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم ہو۔ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کا خوشبو بھی لگا لیں۔ نمبر 3، کام سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرم گاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ قدرے تنگ ہو جاتی ہے، جس سے کام کرنے میں بہت ہی زیادہ پرلطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لے، اور اگر بستر نہ ہو بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، کام کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے، تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں۔ اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور شوہر کے لیے بیوی کی کام والی جگہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی کام والی جگہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا یہ بے حیائی کا کام ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے چلتے ہیں کہ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا حساس ہے کہ جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکے اور لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں اتنی محبت خدا پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو یہ آیت پڑھیں جو آپ کی اسکرین پر شو ہونے جا رہی ہے۔ تو دعا کیا ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ تو اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی، شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، مطلب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، فائدہ۔ تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفہ کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے، کیونکہ قیامت میں نماز کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اس کا سب کچھ اچھا، اس کا حساب و کتاب بھی اچھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی
میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کا کمنٹ میں ضرور لکھیے۔